السلام علیکم ناظرین، ذرا سوچیں اگر ایک دن ہم یہ سنیں کہ بارش اب قسمت نہیں رہی بلکہ ایک ایسا سسٹم بن چکا ہے جسے انسان ایک بٹن سے چلا سکتا ہے۔ بارش کہاں ہوگی، کتنی ہوگی اور کب ہوگی، یہ سب اب قدرت نہیں بلکہ انسان ڈیسائیڈ کرے گا۔ یہ سن کر حیرت ہوتی ہے، مگر چائنا اس حیرت کو حقیقت بنانے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ چائنا ایک ایسا منصوبہ بنا رہا ہے جو دنیا کے لیے نہ صرف ٹیکنالوجی کا معجزہ ہے بلکہ آنے والے وقت کے موسم کو سمجھنے کا پورا نقشہ بدل دے گا۔ اس پروجیکٹ کو دنیا اسکائی ریور پروجیکٹ کے نام سے جانتی ہے، ایک مصنوعی فضائی دریا جو زمین پر نہیں بلکہ بادلوں میں بہے گا۔ اس منصوبے کا مرکز چائنا کے وہ علاقے ہیں جہاں قدرتی بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، جیسے تبت، زنگجیانگ اور اس کے ساتھ ساتھ چونگکنگ۔ یہ علاقے جو ہے نا، یہ بارش کی کمی اور خشک سالی کی وجہ سے ہمیشہ چیلنج کا شکار رہے۔ لیکن چائنا نے فیصلہ کیا کہ جب قدرت سپورٹ نہیں کرتی تو ٹیکنالوجی سے کام لیا جائے۔ ہزاروں جدید آلات پہاڑوں کی چوٹیوں، ریڈار اسٹیشنز اور ریموٹ ایریاز میں انسٹال کیے جا رہے ہیں۔ ان آلات کا کام ہے سلور آیوڈائڈ، یعنی سلور آیوڈائڈ کے باریک ذرات فضا میں چھوڑنا۔ جب یہ ذرات بادلوں تک پہنچتے ہیں تو ان کی داخلی ساخت سٹرکچر جو ہے وہ بدل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بادل بارش چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے انسان آسمان سے خود کہہ رہا ہو کہ اب برسنے کا وقت ہے، اور یہ جگہ میں تمہیں خود بتاؤں گا کہ کہاں آپ نے برسنا ہے۔ اس پورے عمل کو کلاؤڈ سیڈنگ کہا جاتا ہے، مگر چائنا نے اسے انفرادی تجربات سے نکال کر قومی سطح کے ایک بہت بڑے منصوبے میں بدل دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اسکائی ریور پروجیکٹ اب مکمل طور پر فنکشنل ہو گیا تو چائنا ہر سال مصنوعی بارش کی شکل میں اتنا پانی حاصل کرے گا جو دنیا کے کئی بڑے ممالک کی مجموعی پانی کی مقدار سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ چائنا کے لیے اس منصوبے کے فائدے بے شمار ہیں۔ خشک علاقے دوبارہ قابل کاشت ہو جائیں گے، فصلوں کے لیے پانی کا بحران ختم ہو جائے گا، بڑے دریا جو کئی سالوں سے کمزور ہو چکے تھے دوبارہ پاورفل بن جائیں گے، اور یہ سارا فائدہ براہ راست چائنا کی معیشت، خوراک کی پروڈکشن اور توانائی کے نظام کو مضبوط کرے گی۔ لیکن اس منصوبے کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جو دنیا کو بے چین کر رہا ہے، اور وہ پہلو ہے کہ جب موسم انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کے اثرات صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہتے۔ بادلوں کا سفر سرحدوں کا پابند نہیں ہوتا۔ اگر کسی ملک کے پاس اتنی طاقت ہو جائے کہ وہ بادلوں کو روک لے، موڑ لے یا ایسے خطے تک پہنچنے سے پہلے ہی برسنے پر مجبور کر دے تو یہ طاقت ماحولیات سے زیادہ جیو پولیٹکس کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایکسپرٹس پوچھ رہے ہیں، کیا مستقبل میں موسم بھی عالمی طاقتوں کا ویپن بن سکتا ہے؟ کیا بارشوں کا فیصلہ سائنسی لیبارٹریز کریں گی؟ کیا ایک ملک اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی پڑوسی خطے میں بارش کم کر سکتا ہے؟ تو یہ سوالات ابھی جواب سے خالی ہیں، مگر تشویش ضرور بڑھا رہے ہیں۔ چائنا کا کہنا ہے کہ اسکائی ریور پروجیکٹ کا مقصد صرف ترقی ہے، کنٹرول نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے، یہ منصوبہ انسانی تاریخ میں پہلی بار آسمان کی منصوبہ بندی کا آغاز ہے۔ انسان پہلے زمین کو بدلتا رہا، پھر آسمان پر قاعدے بناتا رہا، اور اب اس کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ موسم بن چکا ہے۔ ممکن ہے آنے والے برسوں میں ہمیں یہ سننے کو ملے کہ بارش کا موسم کب شروع ہوگا۔ یہ محکمہ موسمیات نہیں بلکہ ایک کمپیوٹر پروگرام ڈیسائیڈ کرے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قدرت اور سائنس آمنے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسکائی ریور پروجیکٹ صرف ایک سائنسی تجربہ نہیں، یہ مستقبل کی شکل بدلنے والا ایک قدم ہے، اور شاید پہلی بار انسان نے آسمان کو بھی یہ بتا دیا کہ اب اسے خود مختار رہنے کی اجازت پہلے جیسی نہیں رہی۔ بارش اب ایک نیچرل ایونٹ نہیں رہے گا بلکہ ایک منصوبہ، ایک اسٹریٹجی اور ایک طے شدہ فیصلہ بن سکتی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔